اور کوئی شخص مومن ہو، متقی ہو، ولایت اس کی مشہور نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اس سے خلاف عادت کوئی بات واقع ہو گئی، سرزد ہو گئی، خلاف عادت کوئی کام ہو گیا، محال کوئی کام ہو گیا، محال عادی جو ہوتا ہے، تو وہ معونت کہلاتی ہے کہ اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ اور فاسق و فاجر سے اگر یہ کام ہو جائے، کوئی شخص بے نمازی ہے، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، جھوٹ بولنا اس کا وتیرہ ہے، لوگوں کا مال کھانا اس کا شیوا ہے، رشوتیں وہ لیتا ہے، سود خوری وہ کرتا ہے، اللہ کے فرامین کی نافرمانی وہ کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کی ناسپاسی وہ کرتا ہے، اس کی پامالی وہ کرتا ہے، اگر ایسا کوئی شخص خلاف عادت کام کر کے دکھا بھی دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کا یہ فعل کبھی کرامت نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے جتنے ولی ہیں سارے کے سارے پرہیزگار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تقوی کے پیکر ہوتے ہیں، اور اس تقوی کی ابتدا ایمان، عقیدہ صالحہ، حضور علیہ السلام کو ان کی عظمتوں کے ساتھ ماننا، خاتم النبیین ماننا، سارے نبیوں سارے رسولوں کو ماننا، اللہ کو قادر مطلق وحدہ لا شریک لہ ماننا۔ جو بندہ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر رہا ہے تو ایک اعتبار سے وہ رب ذوالجلال کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کو قادر نہیں مان رہا کہ اللہ ان کو یہ قدرت دے سکتا ہے، یہ طاقت دے سکتا ہے، اس بات کا انکار کر رہا ہے، تو یہ پس پردہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ جتنے ولی ہوں گے وہ سارے متقی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ پرہیزگار ہوں گے۔ جو متقی نہیں ہیں وہ اب دم درود کی محفلیں گرم رکھتا ہے، تعویذات دے رہا ہے، اس کے تعویذات کام کر رہے ہیں، خوب اثر ہو رہا ہے، اس کی وضع قطع دیکھ لو، اس کا عمل دیکھو، اگر اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ شریعت کے مطابق ہے، تو پھر تو یہ اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے ہی نہیں رکھتا، شریعت کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، شریعت کے احکام کی پامالی کرتا ہے، تو بھلے اس کے تعویذ میں کتنا ہی اثر ہو، وہ شعبدے بازی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ شعبدے بازی۔ تو ولایت کا جو سب سے پہلا پیمانہ ہے، معیار ہے، وہ ایمانداری، ایمان کیا ہے؟ ایمان کامل ہونا، اس کے بعد اعمال بھی کامل ہونا، عمل بھی اس کا ناقص نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ ابتدا کے اندر ہی جب ان دو باتوں کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے مرید آپ کو ان کی ڈھکوسلے بازیاں تو بڑی بیان کرتے ہوئے ملیں گے، مگر جب آپ جا کر دیکھیں گے تو ان کے نماز نظر نہیں آئے گی، ان کے نہ روزہ نظر آئے گا، نہ روزے کی ترغیب نظر آئے گی، نہ خود رکھتے ہوں گے نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہوں گے۔ ان کے مرید بھی ویسے ہی ملیں گے، کیونکہ اگر وہ کسی پڑھے لکھے کے پاس آ جائے اور پڑھا لکھا اس کی ارادت میں جانا چاہے تو وہ تو پرکھے گا، وہ صرف شعبدے بازی نہیں دیکھے گا، وہ تو شریعت کے پیمانے پر تولے گا، تو شریعت کے پیمانے پر جو پورا اترے گا اس کو وہ پیر بنائے گا۔ آج کے دور میں بہت سارے اللہ کے ولی موجود ہیں، بہت سارے پیر موجود ہیں، صحیح والے مرشد موجود ہیں، حقیقی والے جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن میرے نزدیک جن کو میں مرشد مانتا ہوں اور جو میرے مرشد ہیں،
الحمدللہ میں کسی کو اگر ایڈریس دیتا ہوں کہ بھائی مرید ہونا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے کس کا مرید ہو، تو میں کہتا ہوں کسی ایسے بندے کا مرید ہو جائیں جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور وہ ایک ہستی ہے جس کو امیر اہل سنت ابو بلال مولانا محمد الیاس اطار قادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے بھی جو لوگ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں، میں آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ آپ ان کے مرید بن جائیں، پھر آپ اپنی زندگی میں نکھار دیکھیں کہ وہ پیر خود کامل ہوگا، خود نمازی ہوگا تو لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائے گا، خود نیکیاں کرنے والا ہوگا تو دوسروں کو نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائے گا۔ آپ اگر ان کے تقوی کا عالم دیکھنا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے اپنے مریدوں کو ایک رسالہ دیا ہے، مدنی نامات کا رسالہ، نام ہے مدنی نامات، وہ رسالہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ تعلیمات کیا ہیں ان کی۔ یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو دیکھنا کیسا چاہتے ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا، کسی پیر کے پاس وہ باتیں نہیں ملیں گی جس طریقے سے یہاں ملیں گی، جس پابندی سے اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لیں، آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے ہاں ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کھرے کھوٹے کی پہچان عطا فرمائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ارادت کو قائم و دائم فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔